الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات ایک مرتبہ جو ہے نماز والا درود پاک پڑھیں. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس مجلس میں پڑھا جائے، جس محفل میں پڑھا جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مجلس اور اس محفل کی میں جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیں. اس لیے جب بھی اپنی یہ روٹین بنا لیں، یہ عادت بنا لیں، جب بھی دو دوست، دو احباب یا چند افراد اکٹھے ہوں تو مجلس کے شروع میں اور آخر میں ایک مرتبہ جو ہے اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیں اور خود بھی کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیں، تاکہ کیونکہ آج کل جو ہے زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ ہم سب ان امراض میں مبتلا ہیں. بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی، جو گفتگو جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بشریت کے تقاضے کے مطابق، انسانیت کے ناطے ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکل سکتے ہیں یا نکل جاتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے. ان تمام تر چیزوں سے بچانے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی محفل کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پاک پڑھیں تو درود شریف کی برکت سے وہ محفل ہمارے اوپر عذاب کا اور مواخذے کا سبب نہیں بنے گی. اس لیے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا جو ہے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس عبادت کا، اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. اور اے ایمان والو، تم بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو. علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قبول نہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درود شریف جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک ہدیہ ہے جو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. اور جو تحفہ اور ہدیہ ہوتا ہے، جو اچھا آدمی ہوگا، اچھی طبیعت والا آدمی ہوگا، وہ کبھی نہیں لوٹائے گا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا جب نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب تحفہ بھیجتے ہیں، تو اس کے قبول ہونے کے 100% جو ہے وہ چانس ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو جو ہے خاص طور پر جگہ دیجیے. آج جس عنوان کے اوپر آپ حضرات سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے احادیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا حجت ہونا. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان صرف ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، باقی ہمارے اوپر جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے. تو آج
بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس جگہ میں ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسی باتوں کی جن کے اوپر عمومی طور پر جو ہے سوشل میڈیا ہو، لبرلزم ہو، یا یہودیت ہو یا عیسائیت ہو. ہمارے یہاں پر الحمدللہ علماء کی محنت، تبلیغی جماعت کی محنت، مدارس کی محنت کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر رکھا ہے. لیکن جو ان منکرات سے آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے، ان منکرات کے بارے میں، ان معاشی بیماریوں کے بارے میں، وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی ایسی مصیبت، ایسی کوئی پریشانی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے پہلے واقف ہوں. اگر ہم کسی چوکی دار کو یہ کہہ دیں کہ آج رات آپ نے جب چوکی داری کرو گے تو خیال کرنا، ذرا تیار ہو کر کرنا، ذرا جو ہے جاگ کر رہنا، آج کچھ لوگوں کا ارادہ ہے یہاں پر ڈاکہ ڈالنے کا، تو وہ چوکی دار پوری رات جو ہے وہ چست اور چوبند ہو کر رہے گا کہ تاکہ کوئی آدمی یہاں آ کر چوری نہ کر لے، کوئی ڈکیتی نہ مار لے. اگر چور کو خبر ہی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بتقاضۂ بشریت سو جائے یا غافل ہو کر بیٹھا رہے اور چور آ کر اپنا کام کر جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی فتنہ، اگر کوئی مصیبت معاشرے کے اوپر یا کسی بھی آدمی کے اوپر آنے سے پہلے اس کو خبر دے دی جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کل اسی طرح کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں، پروفیسرز حضرات ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں، آج کل ٹی وی کے اوپر اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس دنیا میں اس لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ میرا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو بس. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی ضروری نہیں. تو اس لیے آج قرآن پاک سے اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تھا، جس طرح قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے جس کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ کل کو قیامت آئے گی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی اس بات کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اس بات کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، اس بات کا اسے یقین ہے کہ کل قیامت بھی آنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی چلے. یہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے، اس کا یہی مطلب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کیسی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ اکرام نے جواباً عرض کیا کہ بالکل ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ جو قرآن ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندگی گزارتے. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال کے عرصے میں، طویل عرصے میں سورہ بقرہ کو سیکھا. بھئی کیسے سیکھا؟ صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی، جب کسی ایک مسئلے کو سن لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے.
تو جب اس آیت کے اوپر، اس حدیث کے اوپر یا اس عمل کے اوپر عمل ہو جاتا، اپنی اس کی جو ہے زندگی میں آ جاتی، تو پھر وہ دوسرا عمل سیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت 24 گھنٹے کی دعائیں یاد کرنی ہیں، وہ کیسے یاد کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صبح کی جو دعائیں ہیں، دوپہر کی جو دعائیں ہیں، شام کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو یاد کرو۔ ایک دعا کو یاد کرنے کے بعد آپ کو 1 ہفتہ لگے، 15 دن لگے، مہینہ لگے، ایک دعا کو یاد کرو۔ ایک دعا کو یاد کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو، ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ اس کو عمل کرو۔ جب وہ آپ کے عمل کے اندر آ جائے گی، آپ کی عادت بن جائے گی، تو اس کے بعد آپ دوسری دعا سیکھنا شروع کر دو۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے صبح اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دعا پڑھ لے، اس دعا کو یاد کر لے۔ اگر کسی آدمی کا حافظہ نہیں ہے، یہی ہے کہ 1 ہفتہ لگ جائے گا، 2 ہفتے لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا ایک دعا کو یاد کرنے میں، اس دعا کو یاد کرے، پھر ہر روز گھر سے نکلتے وقت اس کو یاد کرے، اس دعا کو پڑھے۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا، اس کو اس بات کے اوپر تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن مہینے کے بعد ایسا اس کی عادت بن جائے گی، وہ اپنے گھر سے نہیں، جہاں سے بھی باہر نکلے گا اس کے دل کے اندر خود بخود جو ہے وہ دعا اس کی زبان کے اوپر آ جائے گی۔ اور اسی طرح سواری کے اوپر بیٹھنے کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سفر کی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا سواری کی دعا ہے، امسینا وامسر ملک للہ شام ہونے کی دعا، صبح ہونے کی دعا، تو اللہم بسمک موتا سونے کی دعا، جو بھی دعائیں ہیں 24 گھنٹے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے آسان طریقہ یہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک آپ دعا یاد کریں، اس کے اوپر مہینہ عمل کریں، اس کے اوپر 15 دن عمل کریں، اور اس کے بعد دوسری دعا کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک اور صالح آدمی اور پیر گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح جو آدمی روز دین کا ایک باب سیکھتا ہے، ایک لفظ سیکھتا ہے، کسی آیت کا ایک ترجمہ سیکھتا ہے، تو سیکھتے سیکھتے جب اگر اس کو موت آ گئی تو قیامت کے دن اس کا جو ہے انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء کی، صدیقین کی، شہداء کی صف میں کھڑے کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کا دین سیکھتے ہوئے شہید ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء کی، طلباء کی، صلحاء کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اگر کسی آدمی کا شوق ہے، اس نے کہا کہ جی میں قرآن پاک کا ترجمہ مکمل سیکھتا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ مکمل سیکھتا ہوں، اس نے ترجمہ سیکھنا شروع کیا، روٹین بنا لی کہ روز ایک آیت کا سیکھوں گا یا روز ایک لفظ کا ترجمہ سیکھوں گا، تو سیکھتے سیکھتے کچھ عرصہ سیکھا، 1 سال، 2 سال، 10 سال، اس کے بعد اس کو موت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء کی صف میں کھڑا کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ کسی بھی عمل کا بدلہ مکمل دیں گے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کا اجر دے دیتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں، رزق کی صورت میں یا کسی اور بھلائی کی صورت میں، کسی اور نیکی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، صحت، عافیت، تندرستی کی صورت میں ہمیں کوئی نہ کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بدلہ نہیں ہے، کسی بھی نیکی کا، کسی بھی بدی کا، کسی بھی گناہ یا ثواب کا مکمل بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آج کل جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کے ساتھ احسان کیا، فلاں کے ساتھ نیک جو ہے خیر خواہی کا کام کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا، اس نے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ تو بھائی جو آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، جو آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کا مکمل بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دیں گے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کا کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے اوپر احسان کریں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،
تو اللہ کے لیے پیش ہیں، اللہ کے لیے۔ من یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے کوئی نیکی کرتا ہے، کسی سے کوئی ہمدردی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر دے دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے اجر دیں گے۔ اگر کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آج کل ہم نیکی کرتے ہوئے، آج کل ہم اچھے کام کرتے ہوئے ہمارا دل جو ہے وہ افسردہ کیوں ہو جاتا ہے، ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، ہم نیکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، بلکہ ہم اسے اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر احسان رہے۔ جب بدلے میں وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بدلے میں وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، دیکھنا، سونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ، بطور سیمپل اور بطور ہادی اور رہنما کے بھیجا تھا کہ جس طرح میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرے نبی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اپنے روز و شب گزارے، 24 گھنٹے گزارے، تمہیں بھی چاہیے مسلمانوں، اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، اگر تمہیں آخرت کا خوف ہے، اگر تم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہو، تو تم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی طرح گزارو۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ ومن یتولی، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارتا، اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آدمی مسئلہ بتا دیتا ہے کسی کو کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھئی جاؤ اپنا کام کرو، اگر کوئی ایسا جواب دے دیتا ہے، کوئی ترش جواب دے دیتا ہے، کوئی سخت جواب دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، اگر کوئی آدمی منہ موڑتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، تو اس کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام انسان، تمام چرند، تمام پرند اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی بڑائی نہیں آ سکتی۔ اور اگر پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اندر تھوڑا سا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی نیکی یا مخلوق کی بدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے لیے دیتے ہیں، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے قیامت کے دن، ہمارے لیے آخرت کے دن راحت کا سامان ہو جائے۔ اور اسی طرح تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو، اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری ہر بات کو مانو، میری سنتوں کے اوپر عمل کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں جو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جب ہمارے ہاں یا کہیں پر بھی بیان کے سلسلے میں یا ویسے ہی جاتے ہیں تو سب لوگ ان کا ادب، عزت، احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے روز و شب، انہوں نے اپنے دن رات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنے میں لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ حتیٰ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی کمی نہ ہو، اس سے کوئی برائی سرزد نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، مزید کوئی نیکی نہ کرے، کوئی جو ہے استغفار نہ کرے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اس کا نامہ اعمال ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی میں لگتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کے کاموں میں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سیدھے کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی اس کو کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ غیر سے اس کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم۔ اور اسی طرح چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ چوتھی آیت ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کے اوپر عمل کرو، قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ میں یہ چوتھی آیت صرف آپ کو اس بات کے اوپر آپ حضرات ترجمے کے اندر غور کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو قیامت کے دن وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کریں گے۔ کن کے اوپر انعام کریں گے؟ من النبیین، نبیین کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اور اسی طرح پانچویں آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، نہیں، بلکہ اس نے فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غفلت برتتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کوئی اہمیت اس کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تولی، جو آدمی منہ موڑے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے آپ کا کام کیا ہے؟ فما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، باقی ان کی حفاظت کرنا، ان کو کان سے پکڑ کر ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے کر آنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک الا البلاغ، کہ محبوب آپ کے اوپر صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ آج علماء، نیک حضرات، ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں اچھی باتوں اور نیک باتوں کا نیک باتوں کی تلقین کرتے ہیں، ہمیں کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم میں سے کسی کو بلاتے ہیں، ہمارے گھروں کے باہر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹانے کے بعد ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یا ان سے نہیں ملتے، یا ان کو گول مول بات کر کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا کوئی گھاٹا نہیں، ان کو جو اجر تھا وہ مل گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا کسی نیک کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں جاتے جاتے اپنے کسی دوست کو کہتا ہے کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، 2 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، اور نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ تو وہ آدمی بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد واپس ہوتے ہیں۔ تو اگر جو آدمی کہنے والا ہے اس کی نماز قبول ہو نہ ہو، یا جس آدمی کو اس نے کہا اس کی نماز قبول ہو نہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کہا ہے اس کو ایک مکمل نماز کا ثواب اس کی ہو نہ ہو، جس کو وہ لے کر آیا ہے اس کی نماز کا مکمل اس کو ثواب اجر مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے تبلیغ والے، تبلیغ چاہے وہ عام آدمی کرے، چاہے وہ کوئی پیر کرے، چاہے وہ کوئی بزرگ کرے، جو بھی کرے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، ساتھ اپنے کسی ایک اور دوست کو لے گیا، اپنے کسی بیٹے کو لے گیا، کسی کو بھی لے گیا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک آیت کا علم بھی ہے، ایک آیت آتی ہے، پڑھنی آتی ہے، کسی کو بسم اللہ آتی ہے، دوسرے ساتھی کو بسم اللہ نہیں آتی، تو اس سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کو بسم اللہ آتی ہے، وہ کہے نہیں آتی، اس کو سکھا دے، تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ کسی کو قرآن پاک کی کوئی آیت آتی ہے، دوسرے کو نہیں آتی، اس کو سکھا دے، کسی کو کلمہ صحیح نہیں آتا، اس کو سکھا دے، تبلیغ ہے، سب کچھ تبلیغ میں داخل ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے ان کو آ کر کہیں گے کہ تم ان مینار کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ۔ مینار ہوں گے بڑے بڑی عالیشان کرسیاں ہوں گی، نور کے ممبر ہوں گے لگے ہوئے، وہ ان کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ساری تمہاری نیکیاں ہیں، ان کو نیکیاں دکھائی جائیں گی۔ وہ جب دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ نیکی تو ہم نے کی ہی نہیں کبھی، یہ ہمارے کھاتے میں کیسے ڈال دیں، ہم نے تو کبھی حج ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت ہی نہیں دی تھی کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو یا عمرہ فرض ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے فلاں آدمی کو نصیحت کی تھی، فلاں آدمی کو اللہ کے راستے پر لگایا تھا، اس آدمی نے جو نیکیاں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو جو اجر دیا اس کا مکمل اجر آپ کو بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، روشن دان کے اندر سے روشنی آتی ہے، روشنی کے اندر ہلکے ہلکے ذرات ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے باریک باریک، جن کو پکڑو تو پکڑے نہیں جاتے، صرف بندہ ان کو دیکھ سکتا ہے، اور دیکھ بھی وہ سکتا ہے جس کی نظر تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ذرہ برابر اگر کسی آدمی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور اسی طرح اگر کسی نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جیسے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں ظلم کیا یا فلاں زیادتی کی تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو بھئی کسی بھی چیز کا بدلہ نیکی ہو یا برائی ہو، مکمل بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، دنیا کے اندر اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو یہ بدلہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو فوراً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی یہ بیماری، یہ اس نے جو اس کے ساتھ برائی کی تھی یہ ختم ہو گئی، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو دے دی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی تقویٰ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو رزق بڑھانا یہ بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کو دے دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گریبی کے طور پر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی دے دیا۔ کسی بھی عمل کا مکمل بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو آدمی کسی بھی حکم خدا بندی سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک لوگوں نے، تبلیغی جماعت والوں نے، بڑوں نے، نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کر کے چلی جانی ہے، ان کو اس کا اجر مل جانا ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا، نہ ماننے والوں کا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِي، اور اپنی مستقبل کی زندگی جو ہے وہ نیکی کے کاموں پر گزارنے کا عہد کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، روم کا ایک آدمی تھا، دیہاتی تھا، دیہات میں رہنے والا تھا، کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اونچی آواز سے پڑھنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب مسلمانوں کی اور ہماری آپس میں جنگ ہوئی تو کچھ مسلمان تھے جو ہمارے پاس قید ہو کر آئے، ایک قیدی میرے حصے میں بھی آیا، کیونکہ پہلے جو تھا جب جنگ کے اندر کوئی آدمی پکڑے جاتے تھے تو مجاہدین کے اندر، اور اگر کافر ہوتے تھے تو وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اب انٹرنیشنل قانون بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو جو ہے وہ قید نہیں کریں گے، اس کو قیدی بنا کر جیل میں تو بند کر دیں گے، بطور غلام جو ہے کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ تو پہلے جو تھا قیدی رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان میرا قیدی بنا تو وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کو جو ہے سن کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وجہ، اس آیت میں کون سی ایسی بات نظر آئی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جب سے بنی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی حتیٰ کہ جنت میں داخلے تک ایک جملے کے اندر سب کچھ بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخش اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ ویخش اللہ، یخشا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آدمی اپنے ماضی میں، اپنی زندگی میں پہلے 2 دن 4 دن سال 2 سال یا گزشتہ زندگی میں کوئی ایسی برائیاں، کوئی ایسی خامیاں اس نے کی ہوں کہ اس کو ان خامیوں کا ڈر ہو، ان ڈر کی وجہ سے اس خوف کو جو ہے عربی میں اندر یخشا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کروں گا، ویخشا، اپنی سابقہ زندگی کے اوپر ڈر گیا، ویخشا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، ویتقی، تقویٰ کہتے ہیں اپنی مستقبل کی زندگی کو، اپنی آنے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے عمر، جب تم اونٹ چرانا جاتا تھا تو اس وقت جو ہے بعض اوقات راستے کے اندر ہمارے دیہاتی لوگوں کو اکثر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب فصل بڑی ہو جاتی ہے
تو جب وہ آدمی پگڈنڈی کے اوپر، جس کو ہم بننا کہتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پودوں کے اندر جو ہے اٹکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تمہارے راستے کے اندر کانٹے آ جاتے تھے تو وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اکٹھا ہو کر احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی آئے، تمہارے سامنے کوئی ایسی بری چیز آئے، تمہارے سامنے غیر محرم آئے، تو اسی طرح اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یخشا کہہ کر سابقہ زندگی اور تقویٰ کہہ کر اگلی زندگی کو بیان کیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی تو اس کے دو انعام ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، اور دوسرا کامیابی کا جو ہے صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدمی کی، انسان کی سابقہ زندگی، اس کے بعد والی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی، ان تین لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی ایسی جامعیت کو دیکھ کر، ایسے قرآن پاک کے جو ہے آیت کو، اتنی بڑی اور اتنے مفہوم رکھنے والی آیت کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آدمی تھا یہ دیہات والا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو دیہات والے ہیں، ہمیں کیا علم، یا ہمارے پاس اتنا علم کہاں۔ تو بھئی پہلے لوگ دیہات میں رہنے والے بھی جو ہے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ بہت سے صحابی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے والے، جو دیہات سے آئے تھے اور آج ہزاروں کی تعداد میں ان سے جو ہے احادیث مروی ہیں، دین کا بہت بڑا حصہ ان سے جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے آ کر۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو سلمہ گھر آئے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ابو سلمہ کے نکاح میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ تو ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کون سا مسئلہ بیان کیا؟ پہلے صحابہ میں بھی، صحابیات میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ جستجو ہوتی تھی، لگن ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ آج گئے ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آج جمعے پہ گئے ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے آج آپ وسلم نے کون سی حدیث بیان فرمائی، آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہو تم۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا، فرماتی ہیں کہ میں نے، ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی حدیث بیان فرمائی کہ آج میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کون سی حدیث؟ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے، اور دوسری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، لہٰذا اس کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سن لی، وقت گزرتا گیا، ابو سلمہ جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے مجھے کسی نے اطلاع دی کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے اسی وقت میرے ذہن میں یہ حدیث آئی، فوراً آئی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں اس وقت یہ بات بھی آئی کہ ابو سلمہ میرے بہت اچھے خاوند تھے، میری ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھنے والے تھے، اس سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں آئی اور آئی گئی ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں عدت میں بیٹھ گئی، جب میری عدت گزر گئی، جیسے ہی میری عدت گزری، 2-4 دن گزرے عدت کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیغام نکاح بھیجا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرتی ہو؟ تو فرماتی ہیں کہ اسی وقت مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی برکات سمجھ آئیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہے، بجائے اس کے کہ ہم روئیں،
ہم وویلا کریں، ہم شور مچائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا فرمایا، اور واقعتاً آپ علیہ السلام سے جو ہے بڑا ہمدرد، بڑا ملنسار اور بڑا خیر خواہ شوہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ برکات ہیں۔ تو میں نے جیسے شروع میں آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دین کا کوئی ایک باب، کوئی ایک دعا سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ، جب وہ ہماری زندگی میں آ جائے دوسری چیز سیکھ لیں۔ تو اسی طرح ایسا ایک دن آئے گا ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے تمام وہ سنتیں جو 24 گھنٹے میں آپ علیہ السلام اپنے زندگی گزارا کرتے تھے وہ ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک المفلحون۔ مومنین کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی جائیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی بات کریں، وہ آئیں بائیں شائیں ماریں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں جو ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ بیان کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہاں تو بڑا آیا مولوی، یا تو نے اپنی زندگی دیکھی ہے، تو ہم آگے سے بات کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور ہمیں کوئی ہمارے سامنے والا اس کے بارے میں مطلع کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبردار کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو بجائے اس کے ہم اس کو پلٹ کر جواب میں چپ کر جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آگے یہ ہوگا کہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ اگر کسی آدمی نے سن لیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، سن کر خاموش ہو گیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق دیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا واولئک هم المفلحون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان لوگوں میں شامل کریں گے جن کو نجات ملی ہوئی ہے، جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ مؤمنین اور مؤمنات ان کی شان یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا، وہ دوسرے مسلمان کا دوست ضرور ہوگا۔ اگر کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بتقاضۂ بشریت کوئی بات آ جاتی ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہمارے ایمان کے اندر یا ہمارے کسی بھی عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سے جو ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اس کو دور فرمائیں۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، جس طرح ہم لوگ روحانی جسمانی بیماریوں سے جو ہے اپنا تحفظ کرتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، اس لیے جسمانی بیماریوں سے بھی ہمیں بچنے کی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، دوستی کا تقاضا یہ ہے وہ حق ادا اس طرح کرتے ہیں کہ یأمرون بالمعروف، وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ہمیں برائی کا حکم کرے، کسی غلط بات کے اوپر لگائے، کسی غلط کام کی طرف ہمیں جو ہے لگائے اور اس کا حکم دے، تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوست کا دوسری صفت کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے اندر برائی ہے، اگر کوئی ہمارے اندر کجی ہے، اگر کوئی ہمارے اندر خامی ہے تو وہ اس سے ہمیں منع کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے اندر کوئی کمی، ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی غلط عادت ہے جس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے احباب پھر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ویسے ہی خوش گپیاں اور باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں منع نہیں کرتا، تو وہ ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارا، قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے
اگر ہمارے آس پاس بیٹھنے والے، ہمارے آس پاس ہم سے ملنے والے اگر کوئی ہمارا دوست ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نیکی کا حکم کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو علیحدگی میں جا کر سمجھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، لیکن اس کے بعد جب حکم دیا کہ لوگوں کو بھی تبلیغ کرو، لوگوں کو بھی کلمہ اسلام کی دعوت دو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان سے بات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے میری دوستی کی وجہ سے میری دوستی نے حیا دلایا کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے۔ اب آپ علیہ السلام نے دوستی کا حق ادا کیسے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہمارے کسی بھی دوست کے اندر برائی ہو، اکثر ہمارے ہاں ایک بات جو ہے سننے کو آتی ہے کہ جی سچ کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا جو کہنے کا انداز ہوتا ہے، ہمارا جو نصیحت کا انداز ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ آج ہم کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سامنے والے کی ہتک ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہو سکتا۔ سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام بھی ہے، سچ قرآن کا نام بھی ہے، سچ خیر خواہی کا نام بھی ہے، تو یہ کیسے کڑوا ہو سکتا ہے؟ اصل میں سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا رویہ، ہمارا جو ہے دوسرے کو کہنے کا انداز وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا جو ہے بدترین ہوتا ہے، اتنا غلط ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا آدمی ہماری بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ نصیحت کا جو سب سے بہترین جو ہے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں کی جائے۔ اگر آپ کسی دوست کے اندر برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں جا کر، آپ دو کے علاوہ کوئی نہ ہو، تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت کریں کہ بھائی میں نے آپ کے اندر یہ برائی دیکھی ہے، میں نے آپ کے اندر یہ کمی دیکھی ہے، آپ اس کو دور کر لیں، تو تب اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو سچ کڑوا ہوتا ہے یہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، یہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، یہ ہمارا کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ جو تمام لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کو حکم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے گا، ان قریب ان کے اوپر رحمت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم سارے کے سارے ایمان لے آؤ۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافق تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ایمان لے آئے، آمنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان سے یہ کہو کہ انہوں نے کہا کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، آپ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو کہ ایمان لے آؤ، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ علماء نے یہاں سے فرمایا ہے کہ اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے۔ ہم جس بھی آدمی کو دیکھتے ہیں ظاہراً مسلمانوں والا لباس ہے، مسجد میں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس آدمی کو تم مسجد میں آتا دیکھو تو اس کے اسلام کی گواہی دے دو، تو اس کے اسلام کی گواہی دے دو۔ مسلمان تو ہے، اب ایمان والا کب ہوگا؟ ایمان والا ہر مسلمان کو اپنے بارے میں پتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں مسلمان ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، ایمان کی گواہی کسی کے بارے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی اندر کی ایمانی کیفیات کا پتہ ہے کہ ہم گلی میں گرا ہوا، سڑک پر گرا ہوا 10 روپے کا نوٹ ہو،
100 کا ہو، 500 کا ہو، 1000 کا ہو، 5000 کا ہو، وہ گرا ہوا ہے، یہ اب میرے ایمان کی کیفیت ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اٹھاتا ہوں یا اس کا اعلان کرتا ہوں یا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ تو ہم کسی کے ایمان کے بارے میں جو ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں اسلام کی ہم ہر ایک کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ آپ حضرات سے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم تک پہنچایا، باقی آپ علیہ السلام کی تابع داری، حدیثوں کو ماننا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو اب قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا رسول بنا کر۔ رسول بنانے کے بعد جو ہے ان کے ذمہ کیا کام لگایا آپ علیہ السلام کے؟ ایک تو آپ علیہ السلام یتلو علیہم، ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد وہ یزکیہم، ان کے دلوں کو، ان کے اندر سے جو روحانی جو ہے بیماریاں ہیں وہ بھی دور کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تلاوت صرف قرآن کی جو ہے کافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن پاک کو سکھاتے بھی ہیں۔ بھی قرآن پاک کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان لوگوں کو ہدایت کے کسی راستے کا پتہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھے؟ گمراہی میں تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا آنا ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے بارے میں جو دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ جب آپ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو مکمل کر لیا، بیت اللہ کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اختیار دیتے ہیں کہ کچھ دعائیں مانگ لو، 2-3 دعاؤں کا اختیار دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اختیار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ مانگی کہ اللہ میری اولاد میں سے اس آخری پیغمبر کو بھیج جس کا آپ نے ہمیں جو ہے آپ نے ہمیں اطلاع دی ہے، اس کو بھیجنے کے بعد اس کو کتاب بھی دے، اس کو علم بھی دے، اور اس پیغمبر کا کام کیا ہو؟ تیرے بندوں کو وہ سکھائے بھی صحیح، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو قرآن اور حدیث کا علم بھی بتائے اور سکھائے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے بارے میں نیک بننے کی دعائیں کرنا یہ نیک لوگوں کا نہیں بلکہ انبیاء کا کام ہے۔ آج ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی کسی بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو مدرسے کے لیے یا کسی نیک کام میں بھیجتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی بھوکا مارنا ہے بچے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے اتنی جو ہے ابھی تک تڑپ اور اتنی محبت نصیب نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے جیسے ہی کوئی آدمی نیکی کا کام شروع کرتا ہے ہم اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دل کا ٹیڑھا پن ہے۔ اور 1-2 باتیں اور عرض کر کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل ایک اور بیماری بہت زیادہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تصویروں کی، ویڈیوز وغیرہ کی، ایسی ویڈیوز جو فحش کے اوپر، ناچ گانے کے اوپر جو ہے مبنی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو، جس کے اندر کتا ہو، ولا صورت و تماثیل، یا اس گھر کے اندر ایسی تصویر ہو جو چہرہ رکھنے والی ہو، یعنی کہ مکمل تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بے برکتی، کبھی کسی چیز کی کمی، کبھی چینی کی کمی، کبھی کسی اور چیز کی کمی، مختلف چیزوں کی کمیاں آتی رہتی ہیں، کبھی آٹے کی کمی، کبھی گندم کی کمی۔ تو جہاں پر حکومتوں کو ہم جو ہے شکایت کرتے ہیں، ان کی نااہلی کی شکایت کرتے ہیں، کچھ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ کہیں
آپ علیہ السلام نے جو نحوستوں کی اور جو بے برکتیوں کی جو ہے نشانیاں بتائی ہیں، کچھ ہمارے گھروں میں تو نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ علیہ السلام کی جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی تصاویر بناتا ہے یا تصاویروں سے محبت کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین جو عذاب ہوں گے وہ ان لوگوں کو ہوں گے جو تصاویر بناتے ہیں، تصاویر سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح جو دوسری بیماری ہے آج کل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ ہے ہماری شلوار ہو گئی، ہماری چادر ہو گئی، یہ ٹخنوں کے برابر یا اس سے نیچے رہتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو شلوار یا جو چادر ایسی اتنی نیچے ہوگی کہ ٹخنے اس کے اندر چھپ جائیں، قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ٹخنے سے اوپر شلوار باندھنی چاہیے. اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ صرف نماز کے لیے حکم ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے حکم ہے. یہ نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فإن ظاہر الحادیث يدل على تحریم الاسبال، کہ یہ جہاں مرضی ہو، چاہے نماز کے اوپر ہو، نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، جو آدمی بھی اپنی شلوار نیچے رکھے گا قیامت کے دن اس کو یہ عذاب اس کو لازمی پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اسی طرح ایک اور بیماری آج کل ہے کہ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی جو ایپس وغیرہ ہمارے نوجوان دوست جو یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک ہو گئی اور اس طرح لائکی وغیرہ ہو گئی، فیس بک ہو گئی، ان کے اندر گانا بجانے کی جو ہے بہت زیادہ کثرت ہے. اور آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، ہم نے ہل چلانا ہوتا ہے یا کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو گانا لگا دیتے ہیں. تو گانے کا نقصان آپ علیہ السلام فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا جو ہے دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. اب آپ سب حضرات، آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ دیہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کسی بھی فصل کو پانی لگاتے ہیں تو پانی فصل کو کتنی جلدی جو ہے وہ اگاتا ہے. تو گانا بجانا بھی اتنی ہی جلدی کام کرتا ہے دل کے اندر نفاق کو. جب دل کے اندر ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا تو حسد، کینہ، بغض، ہمارا دوسرا بھائی خوشحال ہے تو اس کو دیکھ کر جلتے رہنا، یہ ساری بیماریاں کہاں سے؟ نفاق ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو لہذا ہم اس سے بھی کوشش کریں. بلکہ آپ علیہ السلام کا تو جو ہے معمول یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جگہ پر ڈھول کی آواز آئی. آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں جو ہے، اپنے کانوں میں جو ہے ہاتھ رکھ لیے، انگلیاں رکھ لیں اور فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ دور جا کر آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا آواز اب بھی آ رہی ہے؟ میں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ جی اب بھی آ رہی ہے. آپ فرمایا اور تیز ہو جاؤ. آپ علیہ السلام اور تیز ہو گئے. تو جب اور تیز ہو گئے تو کچھ دور جانے کے بعد پھر پوچھا، انہوں نے فرمایا اب نہیں آ رہی. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے اپنے کانوں سے جو ہے وہ انگلیاں نکال دی. تو آپ علیہ السلام اتنی نفرت کرتے تھے گانے بجانے سے اور گانے بجانے کے آلات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی نفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. اور اسی طرح ایک بہت اہم واقعہ آج کل جو ہے ہمیں جو سنتوں کے اوپر جو ہے عمل کرنے میں بہت زیادہ جو ہے مدد دے سکتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ملک فتح ہوئے، ایران کے اوپر جو ہے جب مسلمانوں نے حملہ کیا، ایران فتح ہوا. تو ایران جب فتح ہوا تو اس سے پہلے جو ہے حضرت عمر نے ان کو جو ہے وہ بنا کر بھیجا، اپنا قاصد سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس بادشاہ کو جو ہے کچھ وعدے معاہدے ہوں گے وہ بھی کرنے تھے اور جا کے اسلام کا پیغام دے کر آؤ. فرماتے ہیں کہ ہم جا کر دسترخوان کے اوپر انہوں نے بیٹھا. اب دسترخوان کون سا تھا؟ عام نہیں تھا، بلکہ جس طرح ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے خصوصی وہ ہوتی ہیں یا وزیر اعظم جو ہے خصوصی دعوت کرتا ہے، ظاہر ہے وہاں پر وزیر مشیر ہوتے ہیں، عام آدمی تو نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دسترخوان لگا تو انہوں نے کھانا وغیرہ پیش کیا. فرمایا میں نے بوٹی اٹھائی، بوٹی اٹھا کر کھا رہا تھا، میرے ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گر گئی دسترخوان کے اوپر. فرماتے ہیں کہ میں اٹھا کر کھانے لگا
تو میرا جو ساتھ والا تھا اس نے مجھے جو ہے بازو مارا، اس نے کہا محفل تو دیکھ، مجلس تو دیکھ کتنی بڑی ہے، سارے وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کیا تم نے یہ کام شروع کر دیا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اونچی آواز سے کہا کہ آترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذی الحما کا، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اٹھاؤں گا اور اس کو کھاؤں گا۔ تو یہ سب کچھ کیسے تھا؟ ان کو شرم کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، بس دنیا باتیں کرتی ہے کرتی رہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری ناک کٹتی ہے، ہم اپنی شادی جو ہے سادگی سے کریں، لوگ کیا کہیں گے کہ میت ہے یا شادی ہے، میت ہے یا نکاح ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو نہیں پڑھا، ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ اگر ہمارا لگا ہوتا تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اس بات کا حل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری ناک کٹتی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کس چیز کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور کس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور لوگ کس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور کس چیز کے اوپر ناراض ہوتے ہیں وہ کتاب تم مجھے دکھا دو، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لوگ کس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، آج تک دنیا میں مارکیٹ میں کوئی ایسی کتاب نہیں آئی۔ اللہ اور اس کے رسول کون سے حکموں کے اوپر، کون سے کاموں کے اوپر خوش ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ لہٰذا ہمیں وہ تو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان احکامات کے اوپر راضی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کو فوکس کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی لوگ جائیں بھاڑ میں، ہم نے لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھنا ہے۔